अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात। मैं हूँ आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को कनाडा से खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन से इंतहाई मुअद्दबाना गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा चैनल आप और हम शाहीन और उज़ैर के साथ। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली को रिस्टोर कर दिया है और जो स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली की रूलिंग थी उसको नल एंड वॉइड कर दिया गया है। नाजरीन, ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है जिसमें स्पीकर की जो रूलिंग थी उसको नल एंड वॉइड करार दिया गया है, ये अनएक्सपेक्टेड था। क्यों कि जो मेरे पाकिस्तानियों मुल्क में सूरत हाल बनी हुई है, कई दिनों से लग यूं रहा था कि पाकिस्तान की जो अदालत है वो कोई ऐसा फैसला देगी जिससे हिज़्ब इख्तलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार दोनों के लिए फ़ायदा मंद होगा और मुल्क के लिए वो ज़्यादा सूदमंद होगा और हमारा मुल्क जो है वो एक पॉजिटिव सिमत में चल निकलेगा। लेकिन जो फैसला आया है उससे लगता नहीं है कि मुल्क जो है वो एक पॉजिटिव सिमत की तरफ जो है रवां दवां हो जाएगा। क्यों कि नाजरीन, यहाँ बात की जाती है आइन की। आइन और कानून, क्या मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती है? जो आज हम आइन की बात करते हैं, हम कानून की बात करते हैं, किस वक्त और कहाँ पे आइन की पासदारी मुल्क में की गई है? कहाँ पे कानून की पासदारी की गई है? मेरे पाकिस्तानियों, कहीं पे बताएं कानून की, आइन की अमलदारी है? नहीं है। आप पूरी सोसाइटी को उठा के देख लें, कहीं भी आपको इंसाफ नज़र नहीं आता। तो फिर यहाँ पे क्या सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ किया है? अगर असेंबली डिसॉल्व हो चुकी थी तो इलेक्शन करवाने में क्या हर्ज था? अगर दोनों पार्टीज, हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तलाफ, दोनों अपना मौक़िफ़ लेके अवाम के पास चले जाते और अवाम से मैंडेट मेजॉरिटी में लेके आते तो इसमें क्या बुराई थी, इसमें क्या कबाहत थी? लेकिन ऐसा नहीं किया गया। क्या ये आइन की पासदारी की गई है कि सुप्रीम कोर्ट में हॉर्स ट्रेडिंग के बारे में एक अपील दायर की जाती है, उसका फैसला नहीं आता, लेकिन असेंबली को जो डिसॉल्व किया गया है और जो स्पीकर की रूलिंग थी उसको बैक ऑफ किया गया, उसको कल आदम करार दे दिया गया। लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग को लगता यूं है कि जायज़ करार दे दिया गया है कि मुल्क में लूट खसूट करो, मुल्क में पैसा बनाओ, मुल्क में एमपीएज और एमएनएज को खरीदो
اور الیکشن جیت کے اسمبلیز میں آؤ اور پھر لوٹ گھسوٹ کرو، پیسہ بناؤ، ملک کو برباد کرو، ملک کی ترقی کی طرف دھیان مت دو۔ یہ ایک ایسا جو رویہ ہے وہ اس فیصلے میں نظر آتا ہے۔ میرے پاکستانیوں، مجھے یاد ہے کہ جب ہم پڑھتے تھے، اگر ہم اس وقت کسی سے بات کرتے تھے کہ ملک جو ہے افراتفری کا شکار ہے، ملک میں بدحالی ہے، خوشحالی نہیں ہے، تو تب بھی جو ہمارے مفکرین تب تھے، جو دانشور اس وقت کے تھے، وہ یہی کہتے تھے کہ یہ ملک جو ہے اسی طرح سے چلے گا، اس میں کسی قسم کا سدھار نہیں آئے گا۔ کیوں کہ یہاں کے جو حکمران ہیں ان کی نیتوں میں فتور ہے، اور ہمارے جو ادارے ہیں جن کو صحیح سمت میں ملک کو لے کے چلانا چاہیے، ان کی بھی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ وہ ادارے نہ تو تب صحیح کام کر رہے تھے اور نہ آج صحیح کام کر رہے ہیں۔ یہ سازشیں، جو بیرونی سازشیں ہمارے ملک میں چل رہی ہیں، اور رجیم چینج کا جو سلسلہ ہمارے ملک میں سال ہر سال سے چل رہا ہے، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ افراتفری، یہ بد نظمی اور یہ بدحالی ملک میں اسی طرح سے رہے گی اگر انصاف کا بول بالا نہیں ہوگا۔ کیوں کہ ایک ایسا مرد آہن، ایک ایسا مرد مجاہد ہمارے ملک کو دستیاب ہوا تھا اور ابھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حیاتی کرے، عمران خان۔ اب ایسے لیڈرز جو ہیں بہت کم نصیب ہوتے ہیں۔ آج جس ملک میں، کینیڈا میں میں موجود ہوں، مجھ سے کئی بار یہاں پہ گوروں نے سوال کیا کہ اتنا اچھا لیڈر پاکستان کو ملا ہے، وہ اس کی قدر کیوں نہیں کر رہے؟ اگر وہ ملک کو صحیح سمت میں لے کے جانا چاہتا ہے تو اسے موقع کیوں نہیں دے رہے؟ تو میں نے ان سے یہی بات کی کہ ہمارے ملک میں ود ایکسکیوز، میرے پاکستانیوں، میں نے ان سے یہ کہا کہ میرے ملک میں گروپس بنے ہوئے ہیں، میرا ملک جو ہے وہ ایک قوم نہیں ہے، لیک آف ایجوکیشن ہے، وہ لوگ نہیں سمجھتے کہ اصل لیڈر کون ہے اور اصل قیادت کیا ہے۔ اصل میں ہمارا سب سے بڑا المیہ ہی یہی ہے۔ میں نے ان گوروں کو یہ بات بتائی، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ملک ترقی تبھی کر سکتے ہیں جب اچھا لیڈر ملک کو مل جائے، لیکن ہمارے ملک کی یہ بدقسمتی ہے، ہمارے پاکستانیوں کی یہ بدبختی ہے کہ نہ تو ایسے لیڈر کی ادارے قدر کرتے ہیں اور نہ ہی ہمارے لوگ، ہمارے پاکستانی ایسے لیڈر کی قدر کرتے ہیں۔ معزز ناظرین، آپ سری لنکا کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ وہاں کے حالات کیا ہیں، ابتر سے ابتر ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ ان حالات کی طرف ملک کو مت لے کے جائیں۔ ایک بڑا اچھا موقع تھا الیکشن کروانے کا، اور کورٹ کو چاہیے تھا، سپریم کورٹ کو چاہیے تھا کہ ایسا فیصلہ دیتے جس میں تمام پارٹیز جو تھی وہ عوام کے پاس جاتے، وہ پبلک کی طرف رجوع کرتے اور پبلک سے مینڈیٹ لے کے میجورٹی میں جو پارٹی آتی وہ اپنی حکومت جو ہے وہ بناتی، اور اس طرح سے ملک جو ہے وہ صحیح سمت میں چل سکتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، پہلے بھی میں نے کینیڈا کی مثال دی تھی کہ یہاں پہ الیکشن وقت سے پہلے ہوئے، کیوں کہ جو برسرِ اقتدار لوگ تھے، جو پارٹی اقتدار میں تھی، ان کے پاس
میجورٹی نہیں تھی، لہٰذا انہوں نے میجورٹی حاصل کرنے کے لیے الیکشن بیفور وقت کروائے اور میجورٹی لے کے دوبارہ اسمبلی میں آئے، ہاؤس آف کامن میں آئے، اور آج ان کی حکومت ہے اور ملک میں امن ہے، سکون ہے، اور اپوزیشن بھی اس طرح سے وامیلہ نہیں کر رہی جس طرح سے وہ پہلے کینیڈین اسمبلی میں واویلا مچاتے تھے، شور مچاتے تھے، کسی قانون کو پاس نہیں ہونے دیتے تھے، کوئی بھی اگر امینڈمنٹ حکومت کرنا چاہتی تھی وہ امینڈمنٹ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ لیکن اب جب حکومت نے میجورٹی حاصل کر لی ہے تو اس صورت میں اب بہتر طریقے سے کینیڈا میں حکومت چل رہی ہے۔ یہی طریقہ پاکستان میں بھی ہونا چاہیے تھا۔ اگر اسمبلی ڈیزالو ہو چکی تھی، پرائم منسٹر نے سوچ سمجھ کے اسمبلی ڈیزالو کروائی تھی صدر صاحب سے، کیا پاکستان کے جو پرائم منسٹر عمران خان ہیں وہ محب وطن نہیں ہیں؟ وہ محب وطن ہیں، ان کو پاکستانیوں کا ملک